دوسرا باب اور اس کی پہلی 12 آیات مقدس متی رسول کی بات سے لکھا گیا انجیل بیان اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 12 آیات بھائی صاحب پڑھیں گے؟ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا غلط ٹھیک ہے نا؟ دوسرا باب پہلی 12 آیات معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب پہلی 12 آیات۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ جو نبی کی معرفت لکھا گیا ہے، یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبھان اور مر اس کو نظر کیا۔ ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئی۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ میرے استاد قاضی ایمینول بہادر صاحب کی کہنا، ایمینول بہادر صاحب کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کی تلاوت جو پیغام سے پہلے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کو باوعدہ بلند پڑھنا یا اسے درستگی کے ساتھ پڑھنا آدھے پیغام کو وہ وہیں پر ڈلیور کر دیتی ہے، اور انجیل کا حقیقی پیغام اس کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے، بعد میں اس کی وضاحت یا تفسیر یا واعظ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا کام کرتا ہے اور روح القدس اس پر مہر کرتا ہے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، میرا مضمون ہوگا زمانہ اور پھر خدا یسوع مسیح کا زمانہ۔ یہ دو الفاظ الگ الگ سے ہیں، زمانہ اور خدا یسوع مسیح کا زمانہ۔ اس پر بات کریں گے، لیکن مجوسیوں کے تعلق سے غور کریں گے۔ ہماری بڑی خوشی کی بات ہے کہ قاضی صاحب نے آپ سب کو یہاں پر فراہم کیا، اور بہن ایلڈر مسرت شوقت صاحبہ کی ہم شکر گزار ہیں جن کی کوشش سے آج کی عبادت منعقد ہو پائی ہے، اور ہم اس لیے سارا جلال خدا سالوس کو دیتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح، میں کوشش کروں گا ہم ایگزیجیٹ کر سکیں، ایک ایک لفظ کو تھوڑا سا پڑھ سکیں اور پھر اس پورے پیغام کو اس طریقے سے جان سکیں، لیکن مختصر وقت میں مجھے پتا وقت زیادہ ہو چکا، 5:54 ہو چکے ہیں جب میں شروع کیا چاہتا ہوں۔ یسوع دو ناموں کا مجموعہ ہے، یہ دو حروف کا مجموعہ ہے، یا اور شو۔ اگر ہم قرآن نامہ پڑھیں یا پوری بائبل مقدس کو پڑھیں تو خدا نے اپنے 3 ذاتی نام ریویل کیے ہیں یا ظاہر کیے ہیں۔ اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، جیسے یہوہ کے ساتھ یری لگا دیا جائے تو یہ اس کا ایک صفتی نام ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ تقصیروں کو معاف کرنے والا ہے، یہ اس کے سارے صفاتی نام ہیں۔ لیکن جو پہلا نام خدا نے بائبل مقدس میں لوگوں پر منکشف کیا وہ نام تھا یاوے، جسے ہم اردو میں یہوہ کہتے ہیں۔ پیدائش 4 باب کی 26 آیت میں ہمیں یہ پہلی بار لفظ ملتا ہے، اور یاوے یا یہوہ
اس کا جمع یاوے ہے اور یہوہ ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن اس کی جو واحد ہے وہ ہے یا۔ دوسرا نام ہے ایدونائی اور یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے ایدون۔ اور تیسرا ہے ایلوہیم اور اس کی جو واحد نام کی ہمارے سامنے واحد نام آتا ہے وہ ہے ایل، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایل، بیت ایل، ہر نام کے ساتھ یہ نام لگا کرتا تھا۔ یہ تین ذاتی ناموں میں سے ایک نام جو پہلا ہے وہ ہے یاوے، جسے اردو میں یہوہ کہتے ہیں۔ تو یسوع دو حروف کا مجموعہ ہے، پہلا ہے یا اور دوسرا ہے سو، اور ان دونوں کو ملا کر جب اکٹھا پڑھا جاتا ہے تو یسوع نام ہمارے سامنے آتا ہے۔ عبرانی متن میں یشوع یا یشوع بھی کچھ بولتے ہیں، اور اس طریقے سے یا اور شو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اردو میں یا اور شو کہتے ہیں۔ تو یہوہ یا یاوے جو جمع کا صیغہ ہے، اس کا پہلا حصہ دیکھا جائے جو واحد ہے، اور یسوع کے نام کا جو پہلا حصہ ہے اسے دیکھا جائے تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایسا خدا جو واجب الوجود ہے، ایسا خدا جو قائم بالذات ہے، ایسا خدا جو کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ جیسے سورہ یونس بھی اگر آپ نے کبھی پڑھی ہو تو وہاں پر لکھا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس نے کسی کو آگے جنا ہے۔ تو یسوع مسیح خود سے موجود ہے اور وہ الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے۔ یہ خدا کی ذات میں سے نکلے۔ اور سو کا مطلب ہے چھڑانے والا، اور چھڑانے والا کچھ یوں کہیے کہ ایک بہت گہری کھائی ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے فاصلہ تھوڑا ہے، ہم ہاتھ بڑھا کر نیچے سے اوپر آ سکتے ہیں اور میں یہاں سے نیچے جا سکتا ہوں، لیکن ایک بہت بڑی گہری سی کھائی ہے جس میں اپنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کر کے بنی نوع انسان، اس وقت ہوا، آدم، میں اور آپ اس گہری کھائی میں گر گئے جو دلدل کی مانند ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہی۔ اب وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں آ سکتا، نہ اس کی خیرات، نہ اس کی بیعتیاں، نہ اس کے ہدیے، نہ اس کے نیک اعمال، نہ اس کی خوش فہمیاں، نہ اس کے اور دیگر عزیز و اقارب، نہ اس کی ڈگری، نہ اس کا نسلی امتیاز، کوئی بھی چیز اسے باہر لانے میں معاون نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسی ہستی آئے جو اندر سے نہ ہو، جس کی ذات میں گناہ یا ناپاکی یا منہ میں مکر یا چھل یا فریب نہ ہو، اور وہ پاک ہو اور وہ دنیا سے آزاد ہو۔ تو خدا نے وقت مقررہ پر اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا اور اس نے سو بن کر یعنی چھڑانے والے کا کام کیا، اور گہری کھائی میں سے مجھے اور آپ کو نکال کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا دیا۔ تو اس طرح یسوع کا مطلب یہ بنا، ایسا خدا جو واجب الوجود خدا ہے، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، جو زمانوں کی ابتدا سے موجود ہے اور جو زمانوں کے اختتام کے بعد بھی موجود ہوگا، وہ ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا پالنہار ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آج کل جب آپ ڈیکوریشن کرتے ہیں کرسمس کی تو کئی گھروں میں آپ دیکھیں گے شاید وہ گول سے تائر سے لگائے جاتے ہیں، اسے انگریزی میں ریٹ کہا جاتا ہے، REET، ریٹ، اور وہ یسوع مسیح کی الوہیت کا ایک بڑا اچھا اظہار ہے۔ ڈیکوریشن کے ساتھ ہم اسے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ گول ہے، اور جو چیز گول ہوتی ہے اس کے آغاز اور اختتام کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ چیز آپ دیکھیں، یہ سامنے مستطیل ہوا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہاں اس کا کارنر ہے پہلا اور یہاں اس کا دوسرا ہے۔ کوئی چیز لمبی ہو ہم اس کا اوپر نیچے والا کارنر بتا سکتے ہیں، لیکن جو چیز گول ہے اس کی ابتدا اور انتہا میں اور آپ بتا نہیں پائیں گے۔ لیکن یہاں پر اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ہیرودیس، بادشاہ کے زمانہ میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے، یہ ہیرودیس تھا، اس سے اس کے اوپر والد تھا، اور روم کے جو سردار تھے یا روم کے جو گورنر تھے یا روم کے جو کیسر یا بادشاہ تھے۔ اس وقت اگر بات کریں یا اس سے پہلے بادشاہوں کی بات کریں اور آج کے دور کی بادشاہوں کی بات کریں، تو ہر بادشاہ کا، ہر وزیر کا، ہر صدر کا ایک تنیور ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، امریکہ میں ایک صدر کے لیے 4 سال کا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر جہاں بادشاہ ہوتے ہیں وہاں پر 30 سال، 40 سال یا زیادہ سے زیادہ 70 سال یا 80 سال، اور اگر بہت سارا ہمارے
مشکل سے 100 سال جیتا ہوگا، لیکن اب بڑے بڑے مزاروں پر چلے جائیں، اب بادشاہوں کی قبروں پر چلے جائیں، آپ شاہی محل میں چلے جائیں، وہاں پر بھی کئی ملکوں کے اور کئی بادشاہوں کی جو قبریں ہیں جنہیں قبور بھی کہتے ہیں، وہ وہاں پر آپ کو ملیں گی۔ تو ان کی قبروں کے باہر کتبے یا کتابیں ملیں گے اور لکھا ہوگا یہ تاریخ پیدائش اور یہ اس کی تاریخ وفات ہے، یا اس دور میں ہم نے یہ کام کیا اور اس دور میں اس بادشاہ نے یہ نام کمایا اور یہ پروجیکٹ شروع کیے۔ تو یہاں پر جس شخص کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے سامنے اس بادشاہ ہیرودیس کا جو زمانہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور بہت پھیکا سا ہے۔ اس لیے آغاز ہوا جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوا، کیونکہ پیدا تو وہ اس جسم کے طور پر مجسم ہوا، وہ تو ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں ہوا، لیکن وہ زمانے میں آ کر مجسم ہو کر انکارنیٹڈ ہو کر وہ اس زمانے کو آج تقسیم کرنے والا ہے۔ اور اس وقت سے جب یسوع مسیح پیدا ہوا، اس کے بعد سے سائنسدان، فلاسفر، تاریخ دان، مورخ، ہسٹورین سارے ہی تاریخ کو 2 حصوں میں بٹا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، جب یسوع مسیح آیا تو اس نے آ کر زمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا زمانہ کہتے ہیں قبل از مسیح، اور دوسرا زمانہ ہے بعد از مسیح۔ اس طرح زمانے کی اگر تقسیم کریں یا پنجابی میں کہیں زمانے کی اگر ونڈ کریے تو زمانے کی ونڈ کا مرکز سارا یسوع مسیح آ کے بننا۔ ہیلیلویا۔ زمانوں کی تقسیم کا جو مرکز اور محور ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے بادشاہوں کے زمانے ہوں گے، لیکن میرے خدا کے زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ ہر زمان اور مکان سے آزاد ہے۔ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ اول اور آخر ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ چاند سورج اپنی روشنی چھوڑ دیں گے، ستارے گر جائیں گے، اجرام فلک گر جائیں گے، زمانے تباہ ہو جائیں گے، دنیا برباد ہو جائے گی، لیکن میرے یسوع کا نام کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ تا ابد قائم رہے گا۔ اس لیے یسوع کے سامنے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کیسے فرعون کا نام لیجیے، وہ سارے اس کے سامنے ہیچ ہوں گے، وہ سارے اس کے سامنے پھیکے اور مانگ پڑ جائیں گے۔ لکھا کئی مجوسی جب وہ یہودیہ کے زمانہ بیت الحم میں پیدا ہو تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کئی مجوسی، اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ 1 2 3 4 مجوسی نہیں تھے، یہ کئی، اور کئی کے تعلق سے آپ تعداد بھی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ 12، ہو سکتا ہے یہ 13، لیکن ایک مشہور روایت ہے، it's a biggest legend اور it's a popular legend، یہ بڑی مضبوط اور مشہور روایت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 3 مجوسی تھے، اور آپ فلموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مسیحی فلموں میں، مسیحی ٹیٹوز میں، مسیحی ڈراماز میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 مجوسیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ کئی لکھے ہیں، لیکن یہ روایت میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے یہ 3 تھے، اور یہ 3 جو تھے ان کے نام ہے گیسپر، میلکوائل، اور ایک کا نام تھوڑا مشکل ہے بیلمسر۔ یہ 3 ان کے نام تھے، اور یہ تینوں نوح کے 3 بیٹوں سم، حام اور یاف کی نسل سے تھے، اور یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اگر میں اور آپ پیدائش 10ویں باب اور پھر پیدائش 11ویں باب کا مطالعہ کریں تو پیدائش کی کتاب کے 10ویں باب میں نوح کے 3 بیٹوں اور ان کی آل اولاد کا، ان کی نسل کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور وہ تقریباً 70 کے قریب اقوام بنتی ہے، اور پیدائش 11ویں باب میں خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے وہ 70 قومیں ساری دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ تو ذرا 2-3 باتیں میں اسی تعلق سے کروں گا، اور وہ یہ ہے، پہلی بات اگر تو یہ ہم اسی بات کو، اسی روایت کو لے لیتے ہیں کہ یہ 3 تھے اور یہ نوح کے 3 بیٹوں کی لڑیوں میں سے تھے، ان کے نسل نامے میں سے تھے، تو اس لحاظ سے بھی یہ دنیا کی تمام قوموں کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ تمام اقوام کی نمائندگی کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے آئے ہیں، اور یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جس شخصیت کی پیدائش ہونے والی ہے، جو انسان بن کر پیدا ہونے والا ہے، جو مجسم ہونے والا ہے، وہ کوئی عام خدا نہیں ہے، وہ
اس کے آگے جھکے گی اور اس سے سجدہ کرے گی۔ میں سجدہ پر تھوڑی دیر بعد میں بات کروں گا جو اختتام میں ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ تین مجوسی اس بات کو پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اب میرے لیے اور آپ کے لیے مجوسیوں کا جاننا یعنی کہ تعلق سے جاننا کیوں ضروری ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے کیوں بائبل مقدس میں یہ لکھا گیا تاکہ صرف ہم سیلیبریشن کریں یا ہم صرف فیسٹیوٹی کریں یا ہم اسے خوشی کے ساتھ عید منانے کی صرف تقریب کریں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کلام خدا اس لیے لکھا گیا تھا کہ میں اور آپ صلاح پا کر، اصلاح پا کر اپنی روشیں درست کریں اور خدا کی راہ پر صحیح طور پر آگے بڑھ سکیں۔ یہ تین لوگ جو مجوسی تھے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ observers of heavens تھے۔ یہ آسمان اور فلکیات کے اوپر جو بھی چیزیں رونما ہوتی تھی، یہ تبدیلیاں واقع ہوتی تھی، یہ ان کو observe کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کا مشاہدہ کرتے تھے، انہیں محسوس کرتے تھے۔ پھر انہیں ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، یہ اسٹوڈنٹس اور دا سیکرٹس آف نیچر۔ یہ فطرت کے اندر جو تبدیلیاں یا جو راز اور ابہام پائے جاتے ہیں، ان کے طالب علم تھے۔ تو ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ چاہے یہ مجوسی کہیں انہیں، چاہے انہیں مجیشن کہیں، چاہے انہیں کوئی نام دیا جائے، لیکن ان کے نام کے دو مطلب ہیں کہ یہ آسمان پر علم و فلکیات کے ماہر تھے اور اس علم کے تعلق سے آسمان پر ہونے والی تبدیلیوں کو غور سے دیکھتے اور ان کا مشاہدہ کرتے، اور پھر دوسری طور پر فطرت میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی تھی ان کو دیکھتے اور ان کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے پاس تو مکمل علم نہیں تھا، اس لیے جب وہ یسوع کو ڈھونڈنے آئے ہیں تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ان کا علم محدود ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو داد دوں گا کہ وہ جس علم کو جان رہے ہیں، جس علم کے وہ طالب علم ہیں، جو علوم کی کتابیں ان کے پاس ہیں، وہ انہیں پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے دیکھ لیا کہ آسمان پر ایک عجیب سا ستارہ نکلا ہے، اور اس کی رہنمائی میں وہ ایشیا یا مشرق سے نکلے ہیں، پورب سے نکلے ہیں، اور تقریباً 2 سال کا فاصلہ طے کر کے وہ یہاں پر پہنچے ہیں، اور انہیں کسی طرح کی کٹھنائیوں کا، صعوبتوں کا، پریشانیوں کا، چیلنجز کا، بحران کا اس کے تعلق سے فکر نہیں کی ہے، لیکن وہ نکل پڑے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ یہودیوں کا بادشاہ کون ہے۔ ان کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے، لیکن کلیسیا، میرے اور آپ کے پاس علم الفلکیات اور فطرت کے قانون سے، ان کی کتابوں سے بھر کر ایک بڑا علم ہے، ایک بڑا خزانہ ہے، اور وہ کلام خدا ہے، وہ بائبل مقدس ہے، وہ کلام خدا کی یہ 66 کتابیں ہیں۔ انہوں نے تو اپنے علوم کو پڑھا، ان کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے یسوع کو ڈھونڈ لیا۔ لیکن آج میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو اور آپ کو صرف اس بات کے لیے ہوش دلانا چاہوں گا۔ میں اس لیے منفی بات کرتے ہوئے پہلے اپنا نام لیا۔ تھوڑا سا غور کیجئے، میں اور آپ، ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، اور جو کچھ ہمیں خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ بائبل مقدس میں مندرج ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر سوال کا جواب اس کلام خدا میں موجود ہے۔ ہماری زندگی کی ترقی کا راز اس کلام میں موجود ہے۔ اس لیے خدا نے یشوع سے کہا، یشوع پہلے باب کی 7ویں اور آخری آیات میں، کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات فقط اسی کا دھیان ہو، نہ تو داہنے بڑھے نہ تو بائیں بڑھے، تب تو خوب اقبال مند ہوگا اور خوب کامیاب ہوگا۔ پھر داؤد کو یہ راز، یہ سیکرٹ مل گیا، اسے کہا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ انہوں نے اس بات کو جان لیا، تحریر کر لیا، لکھ لیا، تاکہ آنے والی نسلیں یعنی میں اور آپ خدا کے کلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، اس کلام سے دائیں بائیں نہ مڑیں۔ لیکن افسوس المیہ یہ ہے کہ اتنے سالوں سے بے شک ہم کرسمس منا رہے ہیں، اتنے سالوں سے ہم مسیحی ہیں، اتنے سالوں سے کلام خدا ہمارے پاس ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ گانے، فلمیں، ڈرامے، جگتے، ڈائلاگ، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا
نمائش ہے وہ ہمیں ایک یاد ہے. ادھر ادھر کی باتیں، محلے کی ساری رپورٹیں ہمارے پاس، ہمارے کانوں، ہمارے ذہنوں، ہمارے دل میں ہے، لیکن خدا اور اس کا کلام ہمارے دل میں نہیں ہے. اور پھر جو کوئی آتا ہے، جیسا کچھ سناتا ہے، ہم اسے سنتے ہیں اور اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں. یہ کلام خدا کو نہیں جانتے تھے لیکن اپنے علم سے بخوبی واقف رکھتے تھے. میرا پہلا چیلنج میرے بھی اور آپ کے لیے اس کلام میں سے یہ ہوگا، کاش میں اور آپ بھی ان مجوسیوں کی طرح چرچ میں یسوع سے ملنے سے گھبرائے نہ. ہم اپنے آرام کی خاطر، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں اس کی خاطر، یا سردی کی خاطر، یا کئی اور باتوں کی خاطر ہم چرچ نہیں آتے. شاید شادی، عقیقے، کوئی مبارک ہو گئی ہے، کوئی اور پروگرام ہے، وہ سارے کے سارے میں اتوار کو رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے بہانہ یہ لگاتے ہیں، جی اسی اتنے جانے جاتے ہیں کہ دیر نہیں آ سکتے. لیکن انہوں نے ہر صحبت کا سامنا کیا ہے، دلیری سے مقابلہ کیا ہے، اور اس کے باوجود یہ یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آئے. اور میرے بھی اور آپ کے لیے تو بہت آسانیاں فراہم ہو چکی ہیں. وہ پنجابی کہہ رہے ہیں ایک فوٹو نے پا لی ہے نا، ہوتے ایک فوٹو کی ضرورت نہیں پہنی، ایک دے اتنے ڈاکٹر کے بشپ ہوتے ہیں. پادری جو پرانے ہو گئے، پادریوں کے کوئی پوچھتا بھی نہیں، وہ پوچھتے ہیں جو ڈاکٹر ہوئے تھے بشپ ہوئے. پادری ہم کہتے ہیں پادری عام پادری ایک ہی ہوئے، پادری پرانے دور کی بات ہے. ٹھیک، لیکن آپ دیکھ لیں آپ کے ارد گرد میں، آپ کسی محلے میں شاید اگر میری یادداشت درست ہو، میرا درست ہو، تو کم از کم 25 کے قریب چرچ تو آپ کسی علاقے میں. آپ کو کوئی پورب سے سفر کر کے پچھم نہیں جانا پڑے گا، آپ کو 2 سال کا فاصلہ نہیں کرنا پڑے گا، اونٹوں پہ آپ کو نہیں جانا پڑے گا، نہ موٹر سائیکلوں پہ، نہ گاڑیوں پہ. آپ کے گھر سے آپ باہر نکلے، آپ کو خدا نے ایک اچھا گرجا، ایک بڑا اور وسیع اور خوبصورت گرجا فراہم کیا. ایک بابرکت خادم خدا نے آپ کو فراہم کیا ہے، اس کی ایک اچھی منظم ٹیم آپ کو فراہم کیا ہے، تاکہ وہ درستگی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ کو کلام خدا کی تعلیم بتا دے. لیکن پھر بھی ہم اس سے بڑھتے سست روی کا شکار ہے اور خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل نہیں پاتے. اور ان کی کوشش کی وجہ سے، ان کی اس کوشش کی وجہ سے ان کا نام بائبل مقدس میں درج ہو گیا ہے. اگر میں اور آپ خدا کے لیے کچھ کر دکھائیں گے، اگر میں اور آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے، اگر میں اور آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیں گے، تو ہمارا نام یہاں پر نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر ایک اور کتاب جو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے کتاب حیات، اس میں لکھ دیا جائے گا. ہاللیلویا. لیکن اس میں لکھوانے کے لیے آپ کو اس کتاب پر عمل پیدا ہونا پڑے گا. اس کے بغیر شاید یہ کام نہ ہو سکے. یہ دین ان قوموں کو ریپرزینٹ کرتے تھے، لیکن میں اور آپ آج شاہی کائنوں کا فرقہ ہے. ہم مقدس قوم ہیں، ایک برگزیدہ امت ہے، اور ہم اس چیز کو پیش کرتے ہیں، اور ہم خدا کے فرزند ہیں. ہماری یہ ایک بڑا استحقاق. اب وہ ستارہ دیکھتے دیکھتے آئے ہیں، اور انہوں نے یہودیوں کے بادشاہ کے پاس آ کر، ہیرودیس کے دربار میں آ کر کہا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ کہاں ہے. اب یہاں پر میں ایک اور تو جو آپ کی کلام خدا کے دلانا چاہوں گا. جب تک ان کا دھیان اس ستارے پر رہا، ستارہ ان کی رہنمائی کرتا رہا. لیکن جب ان کا دھیان ستارے سے ہٹ کر دربار پر گیا، بادشاہ کے محل میں گیا، بادشاہ کے لوگوں پر گیا، تو انہوں نے لوگوں کے پاس آ کر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ مسلسل اس ستارے کو دیکھتے رہتے تو شاید وہ 2 سال کے جتنے بھی بچے مارے گئے تھے راما میں جو بڑا ماتم تھا، شاید وہ بچ جاتے. لیکن خیر وہ ایک نبوت تھی، وہ پیشین گوئی تھی، وہ ٹل نہیں سکتی تھی. لیکن میں اسے اضافی طور پر بیان کر رہا ہوں، اگر یہ صرف ستارے کو دیکھتے رہتے تو شاید وہ لوگ بچ جاتے، اور شاید ہیرودیس کو پتہ نہ چلتا، اور یسوع وہیں پر پروان چڑھتا، اور یسوع اپنے طور پر کام کرتا. لیکن انہوں نے اپنا دھیان، اپنی نگاہیں اس ستارے سے ہٹائیں اور یہ بھٹک گئے. یہ عالم میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتا ہے. ہمارا دھیان کئی بار خدا کے کلام سے ہٹ جاتا ہے. کلام خدا ہمیں دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو
سارے تو موبائل نہیں لگتا ہے نا، اس نہیں تکتے رہنے ہیں گھر ہوئیے باہر ہوئیے کمرے چوئیے بیڈ روم چوئیے باتھ روم چوئیے جتنے مزے موبائل سیٹ تو ہٹ لگ گڈی چلا رہی گڈی میں بیٹھے ہوئیے سکول بیٹھے ہوئے کالج بیٹھے ہوئے اینو ہی تکتے رہے تو جی بس آئے تو نگاہ ہٹنے تے کمپیوٹر لا لینا جو وہ ہٹے تے ٹی وی لا لینا تو جی سارے کو ہٹا لیے تو سامنے گھر تے نظر پی جائے انہوں نے فریج کیوں لے لیتی ہے انہوں نے گھر موٹر سائیکل کیوں نہیں آ اسی خدا نہیں تکتے اسی لوگوں کو تکتے رہے پھر لوگوں کو تکتے تکتے تو سارا اگلا کام ہے ہوتا کہ جو امیر لوگ ملنا انہوں نے سہیلیاں تے سہیلے بنا لینا انہوں نے تعلقات قائم کرنا یہ سارے مشکل والے کام آن گے ہے نا ہم ان کو تکتے ہیں ہماری مصیبت میں یہ ہمارے کام آئیں گے اور ہماری میجورٹی یہی کام کرتی ہے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ بڑھاتے ہیں دوستیاں بڑھاتے ہیں تعلقات بڑھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمارے کام آ سکتے ہیں لیکن یہ میرا مشاہدہ ہے اور عمومی طور پر آپ بھی میرا ساتھ دیں گے یہ آپ کی زندگی کا تجربہ بھی ہوگا کہ جن پر آپ کو تکیہ ہوتا ہے یا جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل کے وقت ہمارے کام آئیں گے سب سے پہلے وہی دھوکہ دے کر بات اور جن سے کوئی توقع نہیں ہوتی وہ آپ کے ساتھ آپ کی مشکل میں آپ کی پریشانی میں آپ کے بحرانوں اور آپ کے طوفانوں میں ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے نہ ہو ان کے پاس وسائل نہ ہو لیکن ان کے پاس وہ سب چیز ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے اور ہوتا ہے آپ کا ان کا سہارا ان کا دلاسا ان کی تسلی آپ کے ساتھ کسی نہ کسی کا ہونا جو آپ کے اکیلے پن کو دور کر دے تو ان کا بھی دھیان اس ستارے سے ہٹا اور یہودیوں کے بادشاہ کے پاس ہیرودیس کے پاس پہنچ گئے اور سوال پوچھنے کی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یہ محدود علم تھا ان کے پاس کم علم تھا کیونکہ اس وقت کلمہ ابھی مجسم نہیں ہوا تھا کلمہ مجسم ہو چکا تھا لیکن کلام خدا مکمل طور پر ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس صرف پرانا حکامہ تھا لیکن تمام فقی تمام فرشی اور یہاں پر اس کے دربار میں موجود سارے کاہن بھی حوالہ جات کو جانتے ہیں کلام خدا سے واقف رکھتے ہیں لیکن مکمل مکاشفہ ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوا تھا لیکن آج میرے اور آپ کے پاس بائبل مقدس 66 کتابوں پر مکمل خدا کا کلام جو ہے ایک مکمل اور کامل مکاشفے کو ظاہر کرتا ہے لیکن ہم پھر بھی خدا سے دور ہے ان کے پاس یہ مقاصد تھا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے لیکن ہمارا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں تھا وہ تمام قوموں میں تمام ملکوں میں موجود تمام قوموں کا تمام ادیان کا تمام مذہب کے ماننے والوں کا بادشاہ اور خدا ہے اس کی پہچان اور نام پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا وہ کسی ایک قوم کا خدا نہیں اس نے کہا جب اس نے ہیکل کو صاف کیا یسوع نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس نے کہا کیا لکھا نہیں ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا وہ رب العالمین ہے یہودیوں کا بادشاہ ان کے لیے تھا لیکن ساری دنیا کے خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ یسوع تمام قوموں کا بادشاہ اور خدا انہوں نے کہا جب وہ ملے تو مجھے بھی خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں یہ شاید ایک اور پیرا میں چلی جائے گی بات لیکن جب وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے یسوع کو سجدہ کیا اور بائبل مقدس میں 4 مرتبہ یسوع کو سجدہ کرنے کے تعلق سے یہ ہمیں کلام ملتا ہے یسایہ 45واں باب اس کی 23ویں آیت رومیو 11واں باب 12 آیت رومیو 14واں باب 11 آیت فلپیو 2 باب اور 10 آیت جس میں بڑا پیغام یہ ہے کہ ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور یہ آغاز ہے کہ دیگر اقوام کے لوگ یہاں پر یہ مجوسی ہے پھر وہاں پر ہمیں گدریے ملتے ہیں سب نے آ کر یسوع کو سجدہ کیا اور ایک وقت آنے والا ہے جب یسوع مسیح شاہانہ آمد کے ساتھ آئیں گے جب وہ دوبارہ جلالی آمد میں آئیں گے تو ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا اور وہ جو ابھی اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اسے اپنا خدا اپنا آقا اپنا مالک اپنا مولا مان لیں گے اور وہ بھی اس کے تابع ہو جائیں گے اور آخری بات کیا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر سونا
लुबान और मुर उसको पेश किया। यीशु मसीह सारी नबूवत की चादरों को ओढ़े हुए नबूवतों की तकमील के तौर पर आया। वो नबूवतों की चादर ओढ़े हुए आया और वो उनकी तकमील की। इसलिए खुद यीशु ने एक जगह पर कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने आया। तो यहाँ पर जब उसे सोना, लुबान और मुर उसको नजर किए गए तो उसकी पहली सादा और इखलाकी तशरीह होगी कि जब भी मैं और आप खुदा यीशु की हजूरी में आए, उसके घर में आए या अपने घर में उसके लिए दुआ करें तो हमें उसको नजराना देना। और वो नजराना लाजमी नहीं कि हम सोना, मुर, लुबान या रुपए या पैसे दें या फल दें या हदिये दें। ये चीजें खुदा ने हमसे तकाजा नहीं करता, हालांकि ये जरूरी है, ये भी कलाम खुदा में लिखा है। लेकिन वो सबसे ज्यादा जिस बात की डिमांड मुझसे और आपसे करता है वो मेरा और आपका दिल है। हम मुकम्मल तौर पर, टोटली तौर पर, कंप्लीटली तौर पर अपने आप को खुदा के आगे उंडेल, हम आजिज होकर फिरौतन बनकर अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। अपनी लियाकत, अपनी अकल, अपनी दानाई पर तकिया ना करते हुए अपना आप, अपना घराना, अपने मामला, अपना कारोबार, अपनी नौकरियां, अपनी औलाद, अपने टूटे हुए अस्तवार, बेऔलादियां, फिक्रें, परेशानियां, टेंशनें, सब कुछ यीशु को दे दें। उसने कहा, ऐ बोझ से थके बांधे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आईफोन दूंगा। आमीन, आमीन, अब तो कहते आमीन। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वो जिंदगी का आराम वो तो दावत दे रहा है कि सब मेरे पास है। फिर दूसरी बात जो हमसे वो मांगता है वो वक्त को मांगता है, दिल और वक्त। और तीसरी बात तरजीह। हम अपने सारे दिन के अगर टाइम टेबल को देखें या स्केड्यूल को देखें, हम सारे दिन में कितना वक्त अपने जिंदा खुदा को देते हैं, जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान होने दिया। और सच्ची मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया। हम 24 घंटे में से कितना वक्त उसे देते हैं? क्या हमारी सुबहों का आगाज यीशु के नाम से होता है? क्या हमारी रात का इख्तिताम या हम सोने से पहले खुदा का नाम लेकर खुदा की हुजूरी में जाते हैं या सोते हैं? क्या हमारे सारे दिन में जब भी हमें परेशानी लाहक होती है या खुशी मिलती है तो तब हम खुदा को याद करते हैं? ये लोग तो यहाँ पर 3 नजराने खुदा को पेश कर रहे हैं और इसी तरह से मैंने 3 नजराने आपसे और अपने आप से खुदा को देने के लिए अभी दरखास्त, अपना दिल, अपना वक्त और अपनी प्रायोरिटीज, अपनी तरजीहात में खुदा को पहला दर्जा देना। हम तो खुदा को वो वक्त देते हैं जो सबसे कम तर हो। खुदा किसी खादिम ने अपने किसी मैसेज में ये बात शेयर की कि जब सुबह होती है तो कोई शख्स होता है तो खुदा उसके दरवाजे पर खड़ा होता है कि शायद ये भी मुझे गुड मॉर्निंग कहे, लेकिन चूंकि उसे सुबह सुबह दफ्तर में जाना होता है, खातून होते से बच्चों के लिए, खावन के लिए खाना शाना बनाना होता है, तो कहते हैं अच्छा आज दुआ बातों करने ये शुरू बातों गुड मॉर्निंग करने पहले काम कर ली। जो काम शाम करने के लिए बीबियां ये बंदे काम पे चल जाते हैं, फिर कमा लिया टेंशन, फिर थोड़ा बहुत सोना मिलता है, फिर कोई ड्रामा शर्मा फिल्म भी देख लिया है, मोबाइल देखने चेक करने, फिर दोपहर के खाने की फिक्र पै जाती, शाम के खाने की फिक्र पै जाती, शाम जो रात को थके आ रहे बैठ के कोई जान लगी ना दुआ करने दिल करने फिर कोई होर काम याद है। तो यीशु फिर वेखदा कि सारा दिन इन्होंने ना गुड मॉर्निंग की, ना गुड आफ्टरनून की, ना गुड इवनिंग की, ना गुड नाइट की। कहते कोई गल नहीं, फिर वो सारे को उम्मीद ना बनता शायद अगली सुबह मेरे नाल ऐसे तरह मुलाकात हो जाए। वो इसी तरीके से हमारे पास आता है, लेकिन हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं, हमारे दिल उसकी सौंप में नहीं लगे। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह को मिलने के लिए पहले अपना वक्त दिया है। अब यहाँ पर सोना, मुर और लुबान। और सोना इस बात को पेश करता है कि उन्होंने यीशु मसीह को वाकई बादशाह मान लिया, जो कि मैं और आप नहीं मानते।
انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مان لیا تھا، جو شاید میں اور آپ نہیں مانتے۔ جب لبان دیا تو لبان عمومی طور پر ہیکل میں جو سوختی قربانی ہوتی تھی اس وقت دیا جاتا تھا، اور قربانی سے کچھ لہو یا چیز لی جاتی تھی اور اسے لبان میں لگا کر پاک مقام کے اندر خدا کے آگے رکھا جاتا تھا تاکہ خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لے۔ تو اس طریقے سے وہ صرف یسوع مسیح کو بادشاہ نہیں مان رہے بلکہ وہ یسوع کو اپنا خدا بھی مان رہے ہیں۔ اور مر کی صورت جب انہوں نے مر اسے دیا تو مر موت کا نشان ہے۔ انہوں نے اس بات کو پہچان لیا، انہیں اس بات کا مکاشفہ غالباً مل گیا تھا کہ یسوع جو خدا ہے اور جو بادشاہ ہے وہ مجسم ہوا ہے، اور وہ انسان کی خاطر بلکہ وہ انسان کی نجات کی خاطر اپنی جان دے گا، مصلوب ہوگا، مرے گا، کیونکہ وہ کفن پر لگایا جاتا تھا یا مردوں پر لگایا جاتا تھا۔ انہوں نے تینوں صورتوں میں اپنا آپ یسوع کے تابع کر دیا، اسے بادشاہ مان لیا، اسے خدا مان لیا اور اس کی موت کو بھی قبول کر لیا۔ لیکن میں اور آپ آج اس کرسمس پر یا اس کرسمس سیزن میں اگر اپنے خدا کو صحیح طور پر خدا مان لیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے بڑی اور مقبول عبادت بن جائے۔ ہم زبان سے اسے خدا کہتے ہیں لیکن ہمارے دل اس سے کہیں دور۔ ذرا سی ٹینشن، ذرا سی فکر آئی تو خدا ہمیں یاد نہیں آتا، ہمیں کوئی دوست یا کوئی سہیلی یاد آ جاتی ہے جس سے ہم کوئی مدد لے سکیں یا کوئی ہماری مدد کر سکے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں اور خدا سے کہیں کہ خدا آج کے بعد میں اپنے پورے دل، پوری عقل، پوری طاقت کے ساتھ تجھ سے محبت رکھوں گا اور تجھ سے محبت رکھوں گا۔ تو نے میری خاطر آسمان کو چھوڑا اور زمین پر تو انسان بنا، اور تو نے وہ صحبت برداشت کی جو دراصل میرے ہی مقام تھی، میری منزل تھی، میرے حصے میں تھی، لیکن وہ تو نے میرا حصہ لے لیا اور مجھے مفت میں نجات دی، مفت میں راستہ ٹھہرا دیا۔ اب فضل کر کہ میں اس قربانی کے پورے حصے کو، پوری برکت کو اپنی زندگی میں قبول کر سکوں اور اپنا آپ تجھے دے دوں۔ میں مجوسیوں کی طرح تیرے کلام پر عمل کر سکوں اور تجھے پانے اور تجھے ڈھونڈنے اور تجھ سے ملنے کے لیے کسی بھی طرح کی بحران یا مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے کبھی بھی ہچکچاؤں نہ، بلکہ جب بھی چرچ میں آنے کا اعلان کیا جائے یا دعوت دی جائے تو سب سے پہلے میں تیرے گھر میں آؤں تاکہ میں تجھ سے مل سکوں۔ ہیللویا، دعا کیجیے گا، اپنی آنکھیں بند رکھیے گا، ہماری شوق کے ساتھ